سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کا ذکر خود رب ذوالجلال کا قرآن کر رہا ہے۔ قرآن نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی کہا ہے۔ ویسے تو 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام کی تعداد ہے اور سب کو صحابی کہا جاتا ہے، لیکن خاص کر کے جس کا ذکر صاحب کے ساتھ قرآن نے کیا ہے، یہ شرف، یہ عزت، یہ مقام حضور کے سارے صحابہ میں اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ میں نے ابتدا میں جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اب ہجرت کی رات ہے، غار ثور آج بھی باوجود اتنی سہولت کے باوجود راستوں کو مینٹین کر کے، راستے بنا کے، سیڑھیاں بنا کے، ہموار کر کے، آسانی کرنے کے باوجود جو خوش نصیب غار ثور کی زیارت کر کے آئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آج بھی ایک صحت مند بندے کے لیے بھی غار ثور پر ایک دفعہ میں چڑھنا مشکل ہے۔ لوگ راستے میں بیٹھ جاتے ہیں، سانس لینے کے لیے رک جاتے ہیں۔ تو آج بھی غار ثور تک سیدھا زمین سے اوپر غار تک جانا بڑا مشکل کام ہے، لیکن قربان جائے صدیق اکبر کے جذبے پر، قربان جائے سیدنا صدیق اکبر کی ہمت پر کہ صرف اکیلے خود ہی نہیں بلکہ کائنات کے والی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر ان سلاخ پہاڑوں پر، نکیلے پتھروں پر صدیق اکبر یوں خرامہ خرامہ چڑھتے ہوئے غار ثور تک سرکار کو لے کر گئے ہیں۔ اب غار ثور کے اندر ہجرت کی رات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، سرکار کی ذات ہے۔ دو یار غار کے اندر موجود ہیں، کفار حضور کے پیچھے تعاقب میں نکلے ہوئے، چلتے چلتے نشانات کی پیروی کرتے کرتے وہ غار کے دہانے تک آ جاتے ہیں۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ وحدہ لا شریک، وہ قادر مطلق ہے، وہ جس چیز سے مرضی چاہے کام لے سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کفار کے نظر سے بچانے کے لیے اللہ نے دو چھوٹی چھوٹی مخلوقوں کی ڈیوٹی لگائی، ایک مکڑی کی ڈیوٹی لگائی، ایک کبوتری کی ڈیوٹی لگائی۔ مکڑی نے جال بنا، کبوتری نے وہاں گھونسلہ بنا کر انڈے دیے۔ جب انہوں نے غار کے دہانے کو دیکھا کہ کبوتری بیٹھی ہوئی ہے تو انہوں نے سوچا کہ اگر یہاں سے کوئی گزر کے گیا ہوتا تو یہ کبوتری اڑ جاتی۔ اور دوسری چیز، غار کے دہانے پر مکڑی کا جالا، تو جال مکڑی کا یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ یہاں سے کئی وقت سے کوئی گزرا نہیں ہے، کیونکہ جال اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ تو ہوا کے جھونکے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن جب سرکار غار میں موجود ہیں، صدیق اکبر غار میں حضور کی خدمت کر رہے ہیں، اور خدمت کا انداز بھی کیسا ہے کہ جب غار میں جانے لگے صدیق اکبر سرکار کو باہر ٹھہراتے ہیں۔ سرکار کو باہر ٹھہرایا، اندر تشریف لے گئے، غار کو صاف کیا، جھاڑ پونچھ کی،
اور جتنے سوراخ تھے سارے سوراخ بند کیے. بند کرنے کے بعد ایک سوراخ رہ گیا، کرتے کے سارے ٹاکیاں بھی ختم ہو گئی، کرتا پھاڑا سارے سوراخ بند کیے. اس سوراخ کے اندر اپنی ایڑی لگا کر سرکار کو آواز دی، سرکار اندر تشریف لے آئیے. تو پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اپنے دل کے اندر سرکار کو بلانا چاہے پہلے صدیق اکبر کو بلائے. صدیق اکبر پہلے اس کے دل میں آئیں گے، اس کے دل کو صاف کریں گے، گرد و غبار نکالیں گے، اس کے دل کے اندر صفائی کریں گے. صدیق کا پیار اس کا دل صاف کرے گا، اور دل کے اندر جتنے بھی شیطان کے حملے کے راستے ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بد عملی ہے، بد عقیدگی ہے، یہ سارے سوراخ بند کریں گے تو پھر ہی سرکار تشریف لائیں گے. جس کے دل میں سرکار کو بلانا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے پہلے صدیق کو اپنے دل میں بلائے. جس کے دل میں صدیق کا پھیرا نہیں، سرکار کا پھیرا ہو نہیں سکتا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑا طویل واقعہ ہے. آپ نے سانپ سے خود کو ڈسوا لیا، سرکار نے آپ کو لعاب دہن لگایا، ٹھیک ہو گئے. لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں یہ صورتحال بنی کہ کافر غار کے دہانے پر نظر آ رہے ہیں، اور وہ اتنے قریب ہیں کہ اگر وہ ذرا سا یوں جھانک کے نیچے کو دیکھتے ہیں، اگر ذرا سا جھانک کر دیکھتے ہیں تو سامنے ان کو سرکار کی ذات اور صدیق اکبر نظر آ جاتے ہیں. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لیے پریشانی نہیں ہے، اپنی جان کی فکر نہیں ہے. اگر اپنی جان کی فکر ہوتی تو سانپ سے کیوں ڈسواتے؟ اگر اپنی جان کی فکر ہوتی، وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو کہ اعلیٰ خطر کی ہے، اور صدیق بلکہ غار میں جان ان پر دے چکے، اور حفظ جان تو فروز غرر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. صدیق اکبر کو اپنی جان پیاری ہوتی تو سانپ سے نہ ڈسواتے. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی تھی سرکار کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کافر میرے آقا کو تکلیف پہنچائے. اس پریشانی کے عالم میں اب قرآن نازل ہوتا ہے. اللہ کا قرآن غار ثور میں نازل ہوا. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. اللہ فرماتا ہے کہ جب اس مقام پر، اب یہاں پر دو تفسیریں ہیں. اذ یقول لصاحبہ، دو بندوں کا ذکر ہے، ایک کہنے والا، ایک اس کا صاحب، ایک دوست. یہاں پر دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر یہ ہے کہ یقول کا فاعل سرکار کی ذات ہے، اور ایک اس کی تفسیر ہے کہ یقول کا فاعل صدیق اکبر کی ذات ہے. ایک یہ ہے کہ صدیق اکبر سرکار سے عرض کرتے ہیں کہ سرکار پریشانی کی بات کوئی نہیں ہے، دل مطمئن ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو زیادہ قرائن ہے کہ سرکار نے صدیق اکبر کو کہا صدیق اکبر او ابو بکر پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا. اب اللہ نے قرآن میں کہا اذ یقول لصاحبہ، جب میرے محبوب نے اپنے صحابی سے کہا. تو میں نے کہا کہ صدیق اکبر وہ ذات ہے کہ سرکار کے سارے صحابہ اولو العزم ہیں، لیکن صدیق اکبر کا وہ مقام ہے کہ اللہ نے قرآن میں ان کو صحابی عطا فرمایا، صحابی کا لقب عطا فرمایا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان بڑی عظیم. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کے ساتھ مدینہ المنورہ تشریف لائے. مدینہ المنورہ تشریف آوری کے بعد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا،
جو سب سے پہلا کام میرے سرکار نے کیا ہے وہ سرکار نے فرمایا کہ مسجد کے لیے جگہ تلاش کرو۔ آج ہم میں سے کوئی بھی شخص کہیں پر نقل مکانی کرتا ہے یا اپنے کاروبار کے سلسلے میں یا اپنی ڈیوٹی کے سلسلے میں کسی بھی جگہ پر جاتا ہے، وہ چاہے کسی بھی زندگی کے شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس کی فرسٹ پرائورٹی ہوتی ہے کہ میں اپنے رہنے کے لیے جگہ تلاش کروں۔ کوئی مکان ہو، کوئی اچھا گھر ہو، اپنے رہنے کے لیے وہ جگہ تلاش کرتا ہے کہ پہلے اپنے رہنے کا بندوبست کروں گا، اس کے بعد باقی دیگر معاملات کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ سرکار جب مدینہ المنورہ تشریف لائے تو سرکار کی فرسٹ پرائورٹی کیا تھی کہ اللہ کا گھر بنایا جائے۔ سب سے پہلے سرکار نے مسجد کی تعمیر کی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی تعمیر کرنا اور مسجد کو بنانا یہ اللہ کے محبوب کو بڑا ہی پسند ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب سرکار نے مسجد کی تعمیر کے لیے جگہ کی تلاش شروع ہوئی اور جگہ پسند کی گئی، مسجد نبوی کی جگہ کا سلیکشن ہوا، سرکار کو یہ جگہ پسند آئی، تو مسجد کی تعمیر کے لیے آج دنیا کے کونے کونے میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ لوگ اپنی پاک کمائی، حلال کمائی، ستھری کمائی اللہ کے گھر کے لیے پیش کرتے ہیں، اور مسجد کی تعمیر چونکہ بات چلی تو ایک حدیث مبارکہ اس حوالے سے آپ کے جھولی میں یہ سرکار کا فرمان ڈالتا چلوں کہ سرکار فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اور دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی مسجد اتنی چھوٹی بھی بناتا ہے جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے، جتنا چڑیا کا گھونسلہ، چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی مسجد اگر کوئی بناتا ہے تو مطلب یہ کہ اگر اتنا تھوڑا بھی وہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ ڈالتا ہے کہ جتنے پیسوں میں صرف چڑیا کا گھونسلہ بن سکتا ہے، تو اللہ اس کے لیے بھی جنت کے اندر ایک عالی شان محل تیار کر دیتا ہے۔ مسجد کی تعمیر اور مسجد کی تعمیر اور مسجد کے اخراجات میں حصہ ڈالنا یہ اللہ اور اس کے رسول کو اتنا زیادہ پسند ہے۔ بہرکیف یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو آج مساجد دنیا کے کونے کونے میں بنی ہوئی ہیں، مسلم کنٹریز میں اور ویسٹرن کنٹریز میں بھی، ہر کونے کونے میں اللہ کے گھر بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ لیکن مدینہ المنورہ میں اسلام کا جو مرکز مسجد نبوی تعمیر ہوتی ہے، قربان جائیں صدیق اکبر کی اولیت پر۔ میرے صدیق اکبر ہر چیز میں اول ہیں، ایمان لانے میں اول ہیں، خلافت میں اول ہیں، اور جب سرکار نے مسجد کے لیے تعمیر کا اعلان کیا ہے تو مسجد کی تعمیر کے لیے جو جگہ خریدی گئی ہے سب سے پہلی پیمنٹ بھی صدیق اکبر نے کی ہے۔ میرے صدیق اکبر ہر چیز کے اندر اول ہے۔ آج جو بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لے گا وہ صدیق اکبر کے نقش قدم پر چل رہا ہوگا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، آپ کمال شخصیت ہیں۔ اس کے اندر ایک تو صدیق اکبر کی ذات میں سرکار پر اپنا سب کچھ قربان کرنا، اور دوسری چیز صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عزم و استقلال، دین اسلام کی سربلندی کے لیے وہ بڑا بے مثال ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جامع صفات شخصیت ہیں، جامع صفات، زہد و تقوی میں باکمال، جرت و بہادری میں باکمال، صبر و استقلال میں باکمال ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اب ہر طرف سے فتنے، ایک طرف رومن امپائر جو اسلام کو دبانے کے لیے پہلے ہی پر توڑ رہا تھا،
جب ان کو یہ خبر پہنچی کہ مسلمانوں کے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے پردہ کر گئے، غم کا عالم ہے، دکھ تکلیف کا عالم ہے، اور غم کا عالم یہ ہے، پریشانی کا عالم یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق جیسا قوی اعصاب کا بندہ، سیدنا عمر فاروق جیسا قوی اعصاب کا بندہ جو 60 لاکھ مربع میل پر ایسا حکمران ہے، ایسا کنٹرول ہے کہ ایک ہی جگہ سے بکری اور شیر پانی پی لیں تو شیر بکری پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کرتا، ایسا قوی اعصاب کا بندہ، لیکن سرکار کی وصال کا غم اتنا اعصاب پہ حاوی ہو گیا کہ تلوار نکال کر کہتے ہیں جس نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، عمر اس کی گردن اڑا دے گا، ہوش کھو بیٹھے، اتنا اعصاب پہ وہ غم حاوی ہوا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ چھوڑ کر شام چلے گئے۔ صحابہ کا عالم یہ کہ اپنی ہوش نہیں۔ ایک صحابی، اللہ اکبر، بیٹے نے آ کر پیچھے سے خبر دی، ابا جی سرکار دنیا سے تشریف لے گئے۔ مڑ کر بیٹے کو بھی نہیں دیکھا، وہیں پر یوں ہاتھ بلند کیے، یا اللہ جو آنکھیں تیرے محبوب کا دیدار کرتی رہی ہیں اب دنیا کی کوئی اور چیز دیکھ نہ سکے، مجھ سے آنکھیں لے لے۔ غم کا یہ عالم ہے۔ تو رومن امپائر نے جب دیکھا کہ صحابہ تو اس وقت اس عالم میں ہیں، اب یہ سنہری موقع ہے اسلام کو دنیا کے صفحے ہستی سے مٹانے کا، لیکن اس وقت جس ہستی نے امت کو سنبھالا ہے، جس ہستی نے امت کو قائم کیا ہے، امت کو اپنے قدموں پر کھڑا کیا ہے، وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے وہ لشکر اسامہ جو سرکار نے رومن امپائر کی طرف روانہ کیا تھا اس کو روانہ کیا۔ ادھر سے کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، ادھر بھی لشکر روانہ کر دیا۔ ادھر سے یمامہ میں ایک منکر ختم نبوت کھڑا ہوا، ادھر بھی حضرت خالد بن ولید کی کمان میں لشکر روانہ کر دیا۔ صحابہ عرض کرنے لگے حضرت آپ تو مدینہ کو سارا خالی کر دیا، فوج تو فوج، کوئی مرد ہی باقی نہیں رہا سوائے کوئی بوڑھے کے، سوائے کوئی اپاہج کے، عورتیں ہی عورتیں، بچے بچے ہیں یا عورتیں بچی ہیں، کوئی مرد باقی نہیں رہا، سارے تو آپ نے روانہ کر دیے، تو مدینے کی حفاظت کون کرے گا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ استقلال کا پہاڑ، آپ نے فرمایا کہ اگر دشمنوں کے کتے مجھے نوچ کر بھی کھا جائیں میں پھر بھی اپنے اس اقدام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دینی خدمات اگر ان کو شمار کرنا شروع کریں تو زندگی ختم ہو جائے۔ قرآن کو جمع کرنا، اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو جمع کر کے ایک جگہ پر نہ لکھتے تو شاید آج ہمارے پاس قرآن بھی موجود نہ ہوتا، آج ہمارے پاس قرآن بھی شاید نہ بچتا۔ یہ صدیق اکبر کا فیضان ہے کہ آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے، کتابی شکل میں موجود ہے۔ تو عزیزان گرامی، چلتے چلتے آج وقت بالکل مختصر رہ گیا ہے، تو میں ایک اور خاندان صدیقیہ، وہ خون صدیقی جو غار ثور سے وہ قربانیوں کے سلسلہ چلا اور مدینہ المنورہ سے وہ اشاعت دین کا سلسلہ چلا، وہ چلتے چلتے وہ سلسلہ روہتک کے میدان تک پہنچا۔ حضرت قاضی سلطان عالم رحمت اللہ علیہ، اور پھر وہاں سے یہ سلسلہ چلتے ہوئے حضرت قاضی محمد صادق قدس سرہ آپ کی ذات تک پہنچا۔ حضرت قاضی محمد صادق رحمت اللہ علیہ آپ کی
ساری زندگی مساجد کی تعمیر، مساجد کی تعمیر، مدارس کی تعمیر، دین کی اشاعت میں آپ کی ساری زندگی صرف ہوئی، حتیٰ کہ حضرت کے خواجہ عالم خواجہ قاضی محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی پیدائش بھی مسجد کے حجرے میں ہوئی، اور حضرت خواجہ سلطان عالم رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے ایک بڑے قریبی سنگی، آپ ان کو فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کا ولی آنے والا ہے، اللہ کا مہمان آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر جب حضرت خواجہ صادق رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ولادت ہوئی تو آپ اس سنگی کو کہتے ہیں آؤ آپ کو اللہ کے ولی کی زیارت کرواتے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ عربی النسل، قریشی الاصل اور صدیقی النسب، اور آپ کی جو زندگی ہے اور آپ کی سیرت مبارکہ ہے وہ ساری کی ساری حضور جان کائنات سرور کونین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا عکس نظر آتی ہے۔ نہایت ہی سادہ زندگی اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ، اور سب سے بڑی بات کہ جس چیز پر آپ نے زیادہ زور دیا ہے وہ تعلیم دین کے ساتھ ساتھ عمل کی پختگی پر آپ نے زور دیا۔ کشف و کرامات اور کرامات کا اظہار اور کرامات کے دعوے آپ کو پسند نہ تھے۔ آپ کی ساری زندگی مسجد کے حجرے میں گزری، اور ہزاروں کی تعداد میں مساجد کی تعمیر کے باوجود آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، کیونکہ کبھی اپنے پاس اتنی رقم جمع ہی نہیں ہونے دی کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو سکے۔ جو آتا اللہ کی راہ میں مساجد کی تعمیر پر لگا دیتے۔ آپ نے کوٹلی شریف، آزاد کشمیر، جس کو کسی دور میں اگہار کہا جاتا تھا، آپ کے قدم لگے تو وہ گل و گلزار بن گیا۔ اس کا نام اگہار سے گلہار ہو گیا کہ آگ کی بستی نہیں بلکہ گل و گلستان کی بستی ہے۔ آپ نے اس علاقے کو کہ جو پتھریلی زمین، سنگلاخ چٹانیں، آپ نے اس علاقے کے اندر لوگوں کے دل ایسے نرم کیے اور اللہ کے دین کی طرف ایسے راغب کیا کہ آج بھی اگر کوئی شخص اس ماحول کے اندر کچھ وقت گزار کر آتا ہے، بے نمازی گیا تھا نمازی بن کر آتا ہے۔ اگر حضرت صاحب کی صحبت میں وہاں پر کچھ عرصہ گزار آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 5 وقت نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ نماز تہجد ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ کی اکثر مساجد کے ساتھ مدارس کا ایک طویل سلسلہ، جس میں شعبہ حفظ، شعبہ درس نظامی، شعبہ تجوید و قرات، کہ یہ سارے شعبہ جات کے اندر طلباء اور سینکڑوں ہزاروں طلباء، اور ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں خانقاہ عالیہ سلطانیہ کوٹلی شریف اور گلشن عظیم کالا دے شریف، دونوں جگہ سے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں حفاظ کہ جو مختلف مساجد کے اندر نماز تراویح میں قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھ کر اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور یہ فیضان یہ صرف اور صرف اس علاقے کے اندر
حضرت خواجہ عالم حضرت خواجہ محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی محنت، آپ کی لگن، اس کے بدولت یہ علاقے اللہ کے دین کے ساتھ منور ہوئے ہیں۔ اور آپ اپنے عقیدت مندوں کی جب تربیت کی طرف توجہ کرتے ہیں، تو میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں کہ بڑے ایک قریبی روایت کہ وہ مجھے فرماتے ہیں کہ قبلہ بڑے حضرت صاحب کے پاس میں بیٹھا تھا تو مختلف سلاسل، مختلف جو پیران عظام ہیں، اللہ ماشاء اللہ آج کے اس پرفتن دور میں پہلے دیگر جو شعبہ جات تھے ان کے اندر ایک دوسرے سے ٹسل بازی ہوتی تھی، ایک دوسرے سے ریس ہوتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، یہ دوسرے شعبوں میں ہوتا تھا۔ لیکن آج کے اس پرفتن دور میں یہ چیز اور یہ بیماری بہت سارے پیران عظام کے اندر بھی اب پائی جاتی ہے، اور ان کے عقیدت مندوں اور ان کے مریدوں کے اندر وہ چیز جھلکتی ہے کہ وہ اپنے پیر کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ لیکن وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں قبلہ بڑے حضرت صاحب کے پاس بیٹھا ہوں تو بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے 3 بزرگوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا اور بڑی ان کی تعریف فرمائی، ان کے اوصاف، ان کے کمالات اور ان کے مقام و مرتبے کا ذکر فرمایا، اور اپنے سنگیوں کو بتا رہے ہیں، مریدین کو بتانے لگے۔ تو کسی ایک عقیدت مند نے گزارش کی کہ حضرت وہ تو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بزرگ ہیں اور ہم تو نقشبندی ہیں۔ تو اس سنگی کی اس بات پر قبلہ حضرت صاحب بڑے ناراض ہوئے کہ اس نے اپنی ایک سوچ کی عکاسی کی کہ اس کے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا کہ یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ قبلہ حضرت صاحب کافی دیر خاموش ہو گئے، بالکل نہیں بولے، اور پھر کافی دیر کے بعد جب آپ کی طبیعت میں تھوڑا ٹھہراؤ آیا تو آپ نے زمین پر ایک گول دائرہ کھینچا اور 4 لکیریں کھینچی گول دائرے کی طرف، اور فرماتے ہیں یہ سلسلہ نقشبندیہ ہے، یہ سلسلہ سہروردیہ ہے، یہ سلسلہ چشتیہ ہے، یہ سلسلہ قادریہ ہے، اور یہ ساری لائنیں ایک ہی مرکز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے۔ کوئی اپنا پرایا نہیں، سارے ہی اپنے ہیں، سارے ہی اپنے ہیں۔ تو آپ نے اپنے مریدین، اپنے معتقدین، آپ نے ان کی تربیت اس نہج پر کی کہ چاہے کسی بھی سلسلے کا امیر ہو، چاہے کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتا ہو، سارے ہی اللہ کے ولی ہیں اور سب احترام کے قابل ہیں۔ اور قبلہ حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک بزرگ کا ذکر کرتے ہیں، خواجہ غالباً نور محمد امبالوی، کہ ان کے پاس ایک مرید آیا، جب اس کو کھانا پیش کیا گیا تو سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، تو جب کھانا پیش کیا گیا تو وہ کسی اور پیر کا مرید تھا، تو وہ اپنے پیر خانے کی طرف منہ کر کے تو کہتا ہے حضرت آپ کا شکریہ کہ آپ کے صدقے مجھے یہ کھانا مل رہا ہے۔ اور جب کھانا کھا چکا تو دعا کرتا ہے کہ حضرت آپ کا یہ فیضان ہے اور آپ کے صدقے مجھے یہاں پر یہ کھانا ملا ہے۔ تو سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے مریدوں کو کہنے لگے کہ اگر کسی شخص نے تصوف سیکھنا ہو تو اس بندے سے سیکھیں۔ آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں، آپ نے اس کو جھڑکا نہیں کہ کھانا میرے پاس کھا رہے ہو اور تعریفیں اپنے پیر کی کر رہے ہو۔ تو یہ درس دیا کہ جتنے بھی عقیدت مند ہیں، جتنے بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے پیر خانے سے تعلق رکھو، فیضان وہاں سے لو، تربیت وہاں سے لو، فیض وہاں سے لو، لیکن دوسرے پیر خانے کے ساتھ محبت رکھو، عقیدت رکھو، احترام رکھو، نفرت نہیں۔ سارے ہی اپنے ہیں، سب کا مرکز ایک ہی ذات ہے، وہ ہمارے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال